السلام علیکم۔ آج جو ہم آپ کو وظیفہ بتانے جا رہے ہیں، اس سے انشاءاللہ آپ کو مال و دولت کی کبھی کمی پیش نہیں آئے گی۔ اس کو اگر آپ سچے دل سے کر لیں گے تو کروڑوں نہیں بلکہ اربوں بھی ملیں گے، کیونکہ یہ اللہ پاک کے بابرکت ذکر اللہ الصمد کا یہ وظیفہ ہے۔ اس کو کرنے سے زندگی میں معجزات رونما ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ الصمد کا مطلب ہی وہ ذات بے نیاز ہے، اور وہ اس عمل کو کرنے والے کو بھی باقی دنیا سے بے نیاز کر دیتی ہے، اس کو باقی تمام فکروں سے آزاد کر دیتی ہے، اور اس وظیفے کو کرنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہا۔ بہت ہی قیمتی یہ عمل ہے۔ ناظرین گرام، آج کے اس عمل کو جاننے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے، اللہ پاک کے صفاتی نام اللہ الصمد کا یہ وظیفہ ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو کس طرح سے کرنا ہے؟ 3-4 چھوٹے چھوٹے وظائف کو ایک خاص طریقے سے آپ نے پڑھ لینا ہے، اور پھر پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ بہت ہی مجرب اور قیمتی یہ عمل ہے۔ اس عمل کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، تاکہ اس ویڈیو کا کوئی حصہ بھی آپ سے اسکپ نہ ہو سکے اور آپ اس عمل کو، اس قیمتی عمل کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ معزز سامعین، جب بھی آپ لوگوں کے سامنے میری ویڈیو آئے، آپ دنیا کے جس بھی کونے میں بیٹھے ہوں، جس بھی ملک میں، جس بھی علاقے میں بیٹھے ہوں، جیسے ہی میری ویڈیو آپ کے سامنے آئے تو اس کو کھول کر دیکھیں اور دیکھیں کہ کتنا یہ قیمتی عمل ہے۔ اس عمل کو کرنے سے آپ کی زندگی میں کیسے خوشیاں اور بہاریں آئیں گی، اور اللہ پاک کے اس بابرکت نام اللہ الصمد کا یہ وظیفہ کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو کس طرح سے باقی لوگوں سے بے نیاز کر دیں گے۔ یہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اور 2 چھوٹے وظائف کو پڑھ کر اس عمل کو مکمل کرنا ہے، اور آپ لوگ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کس طرح سے خوشیوں کا انتظام کر دیں گے۔ مال و دولت کی برسات ہوگی، دولت ایسے آئے گی کہ جیسے بارش برستی ہے، دولت خود پیچھا کرتی ہوئی آپ کے پاس آ پہنچے گی۔ بہت ہی بابرکت یہ عمل ہے۔ اس عمل کو کرنے والے کی زندگی میں معجزات ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ اپنی زندگی میں جو بھی وظائف کر رہے ہیں ان کو کرتے رہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ بس 1 منٹ کا یہ عمل بھی کر لیں۔ آپ نے اپنے باقی تمام وظائف کو بھی کرتے رہنا ہے، اور اس عمل کو بھی آپ کر لیں۔ اس عمل کو کرنے میں آپ کو کوئی وقت نہیں لگے گا، کوئی بھی آپ کو ٹائم نہیں لگے گا، بس 1 منٹ کا یہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور فوکس ہو کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ چھوٹا سا عمل ہے لیکن بہت قیمتی عمل ہے۔ اس کو آپ 1 سیکنڈ میں ہی کر لیں گے۔ ناظرین کرام، اب وقت ضائع کیے بغیر ہم اپنے وظیفے کی طرف چلتے ہیں کہ ہم نے اس عمل کو کس طرح سے کرنا ہے۔ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے باوضو ہو لینا ہے۔ وضو کر کے پھر اس عمل کو کریں۔ باقی اس عمل کو کرنے کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں، جگہ کی کوئی شرط نہیں۔ آپ جہاں پر بھی ہوں، آفس میں، گھر میں، کسی اپنے کاروبار کی جگہ پر، جہاں بھی آپ موجود ہوں، اس عمل کو کر لیا کریں۔ اور اس کے لیے وقت کی بھی کوئی شرط نہیں۔ فجر کے ٹائم، ظہر کے ٹائم، عصر کے ٹائم، مغرب یا عشاء کے ٹائم، جب بھی آپ کو وقت ملے اس عمل کو کر لیں۔ آپ اس عمل کو کرنے سے ایک خوشی محسوس کریں گے، آپ اپنی بند راہوں کو کھلتا ہوا محسوس کریں گے۔ انشاءاللہ بہت قیمتی یہ عمل ہے۔ اس عمل کو کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے وضو کر لینا ہے۔ کوشش کریں کہ باوضو ہو کر اس عمل کو کریں۔ باقی چھوٹا سا عمل ہے، 1 منٹ میں ہونے والا عمل ہے۔ اب اس عمل کو جان لیں، اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ اب آپ نے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا ہے اور اچھے طریقے سے اس عمل کو جان لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں،
کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا درود پاک جو آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لیں، جیسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، یا صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہے وہ درود پاک پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے درود پاک ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے سیدھے ہاتھوں کی انگلیوں پر گن لیں۔ 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ فوکس ہو کر اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا مطلب ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اس کو پڑھنا ہے کہ اس کا مطلب ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک میرا پروردگار ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت کا مطلب ذہن میں رکھتے ہوئے اور اپنے مسئلے کو، اپنی حاجت کو ذہن میں لا کر آپ نے پورے دھیان کے ساتھ 3 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھ لینا ہے۔ اب آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیا، 3 مرتبہ ان اللہ علی کل شیء قدیر پڑھ لیا۔ پھر اب آپ نے کیا کرنا ہے، اب آپ نے اللہ پاک کے 2 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے، یا عظیم یا حی، یا عظیم یا حی، یا عظیم یا حی، 7 مرتبہ یعنی 7 ٹائم اللہ تعالیٰ کے یہ 2 صفاتی نام یا عظیم یا حی کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر اس کو اچھے طریقے سے کاؤنٹ کر لینا ہے، کم یا زیادہ نہ کریں، اور اللہ پاک کے ان 2 صفاتی ناموں کا مطلب بھی ذہن میں رکھتے ہوئے ان کو پڑھیں، یا عظیم یا حی، یعنی بہت بزرگی اور برتری والا اور ہمیشہ قائم اور دائم رہنے والا۔ آپ ان دونوں اسماء مبارکہ کا مطلب ذہن میں رکھتے ہوئے ان دونوں اسماء اعظم کو پڑھیں، اسماء مبارکہ کو پڑھیں۔ اب 7 مرتبہ آپ نے یا عظیم یا حی پڑھ لیا۔ اس کے بعد اب جیسا کہ آپ نے اپنی اسکرین پر دیکھا ہے، اللہ پاک کا یہ صفاتی نام اللہ الصمد، اللہ الصمد کا آپ نے اگلا وظیفہ کرنا ہے۔ اس کے لیے اگر تسبیح آپ کے پاس موجود ہے تو تسبیح پر پڑھ لیں، اگر نہیں تو سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر اپنی تعداد مکمل کر لیں، اپنی طرف سے کم یا زیادہ نہ کریں، اور اللہ پاک کے اس صفاتی نام اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد کو 33 مرتبہ یعنی 33 ٹائم پڑھ لینا ہے۔ اب آپ نے کیا کیا تھا، سب سے پہلے 1 مرتبہ درود پاک پڑھا، پھر اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ ایک آیت پڑھی، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ پڑھا، یا عظیم یا حی، یا عظیم یا حی، 7 مرتبہ یہ 2 صفاتی نام پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک کا یہ صفاتی نام اللہ الصمد پڑھا۔ اللہ الصمد کو آپ نے 33 مرتبہ یعنی 33 ٹائم پڑھا، اور اس کے بعد آخر میں بھی وہی درود پاک پڑھ لینا ہے جو کہ آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ آپ نے اس چھوٹے سے عمل کو، جو کہ زیادہ سے زیادہ 1 یا آدھ منٹ لے گا، اس کو کوشش کریں کہ روز کر لیا کریں، اور اس کے ساتھ آپ باقی جو وظائف بھی کر رہے ہیں اپنے ان وظائف کو بھی جاری رکھیں۔ ان وظائف کے ساتھ ساتھ 1 آدھ منٹ کا یہ عمل بھی کر لیا کریں۔ انشاءاللہ ان ناموں کی بدولت اللہ تعالیٰ کے ان اسماء مبارکہ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور دعائیں سنیں گے۔ انشاءاللہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی
آپ کا کوئی مسئلہ ہے، آپ کی کوئی مشکل ہے، آپ کی کوئی پریشانی ہے، اللہ الصمد کے اس وظیفے کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے۔ آپ نے اپنے تمام وظائف کو جاری رکھنا ہے اور اس کے ساتھ ایک یہ چھوٹا سا عمل بھی کرتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر فوکس ہو کر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ پاک کے جب بھی بابرکت صفاتی ناموں کو پکارا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور انسان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اپنے بابرکت ناموں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ان ناموں کا ورد کرنے والے کی مشکلات کو آسان کر دیتے ہیں۔ آپ نے اس عمل کو کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے اور اللہ پاک سے رو رو کر گر گڑا کر دعا کرنی ہے، اپنے مسائل اپنی حاجتیں اللہ کے سامنے پیش کرنے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر اپنی نظر کرم کریں گے، اپنی نوازشوں کو آپ کے اوپر کریں گے انشاءاللہ اور آپ کی مشکلات کو ختم کریں گے، اور آپ کے جتنے بھی مالی مشکلات ہیں، مال و دولت کے جتنے بھی مسئلے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور اللہ آپ کے اوپر دولت کی بارش کریں گے۔ آخر میں آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور اللہ پاک کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام بھی کمنٹ باکس میں تحریر کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔